أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں سے، دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس چیز سے بھی کہ میرے پاس یہ حاضر ہو۔ پہلے یہ انسان کو وسوسہ دیتا ہے، پھر اس کے پاس حاضری دیتا ہے۔ وسوسہ اسے کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے میرے دل میں منفی خیالات، منفی تصورات آتے ہیں، جو آتے ہیں مجھے مایوس کر جاتے ہیں، جو آتے ہیں میرے مزاج کو بگاڑ جاتے ہیں، جو آتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے۔ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، قرینہ من الجن کو پیدا کیا ہے، جس کا کام مجھے وسوسے دینا ہے، مجھے مایوس کرنا ہے، مجھے اللہ سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا قرینہ من الملائکہ، قرینہ من الملائکہ مقصد یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، میرے دل میں منفی خیالات جو آتے ہیں اس کے بارے میں مجھے خوشخبری دیتا ہے، میرے دل میں جو اچھے خیالات آتے ہیں، جو دین کے بارے میں آتے ہیں، جو مجھے برائیوں سے روکتے ہیں، وہ قرینہ من الملائکہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي مِنَ اللَّهِ أَسْلَمَ۔ فرمایا جو میرے ساتھ شیطان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ اللہ کے حکم سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، وہ مجھے منفی خیالات نہیں دیتا، منفی تصورات نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، کچھ دین کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، اللہ کے نبی اگر منہ سے نکالا جائے تو اس سے بہتر ہے خود کو جلا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے دل میں کوئی ایسے خیالات آ رہے ہیں، دین کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کو محدود رکھا وسوسے تک۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اب ان کو شیطان وسوسے دے رہا ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے
اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں خود کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات تمہیں آتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق صریح الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خیالات آتے ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق صریح الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، وہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فرمایا جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے، اور جب میں انسان ہونے کے ناطے اس کو بڑھاتا ہوں پھر یہ بڑھتا ہے، پھر مجھے مایوس کرتا ہے، میرے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں، مجھے انزائٹی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، میرا رونے کا دل کرتا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو میں فوراً ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے اسی وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ جب نماز بھی پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا کرتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعوذ پڑھا کرتے تھے نماز میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھوکوں سے اور اس کے جادو سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وسوسوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھی وسوسے آئیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ جب بھی میرے ذہن میں کوئی ایسی خیال، کوئی ایسی بات آتی ہے، میں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں، کیونکہ شیطان کا کام ہی مجھے مایوس کرنا ہے۔ یہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں مجھے مایوس کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ عرصے سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں، میرے دل میں کچھ ایسے خیالات، ایسے تصورات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یقال لہ خنزب، اس شیطان کا نام تک بتایا، فرمایا جب بھی تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے، کوئی اس طرح کے خیالات تمہیں آئیں، تم اسی وقت اعوذ باللہ من خنزب پڑھا کرو۔ اور جب بھی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، میں کسی بھی پوزیشن بھی ہوں، کسی بھی کوشن پہ ہوں، اسی وقت میں نے اعوذ باللہ من خنزب پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف، پہلے الٹے کندھے کی طرف تھتکار دیں، اعوذ باللہ من خنزب پڑھیں، پھر 3 بار الٹے کندھے کی طرف، منہ نہیں لے کے جانا، ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش دیں اور اس کو تھتکار دیں، کیونکہ وسوسے دیتا ہے۔ جیسے علی رضی اللہ سے ایک بات منسوب ہے، فرماتے ہیں تحفۃ الاحمدی کی شرح میں، انہوں نے اسے صحیح کہا، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ سے ایک بات منسوب ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو عبادت ہے، وہ جو نماز ہے، وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھوں اور مجھے وسوسے نہ آئے، اور میرا کام یہ ہے جب مجھے وسوسے دیتا ہے شیطان، میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤں، کیونکہ شیطان کا کام ہی مجھے وسوسے دینا ہے۔ جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے ذہن میں کوئی وسوسہ آیا، کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا، کوئی بھی ایسی چیز ہوئی مجھے انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، میں اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جب الٹے کندھے کی طرف تھتکاروں گا وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جب میں اس کو بڑھاؤں گا پھر یہ بڑھتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، فرماتے ہیں میری سواری کو ٹھوکر لگی، جیسے ہی میری سواری کو ٹھوکر لگی میرے منہ سے صرف اتنے الفاظ نکلے شیطان ذلیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر سے جہالت نہیں ختم ہوئی؟ جب تم نے کہا شیطان ذلیل ہو، پھول کے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اگر تم اس پہ اللہ کا نام لیتے تو اس نے مکھی کی طرح ہو جانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب میں اس کو بڑھاؤں گا پھر یہ بڑھے گا۔ میرے دین میں اس نے وسوسہ دیا۔ آپ سے فرمایا پہلی امتیں جو تھیں سوچتی بھی تھی، کوئی اچھا سوچا تو اس کو ثواب ملتا تھا، برا خیال بھی آتا تھا اس کو گناہ ملتا ہوتا۔ فرمایا ان اللہ تزاوج عن امتی ما وسوست به صدورها او تعمل به او تتکلم، فرمایا میری امت کے دل میں آنے والے کوئی بھی خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں تو اس کو اجر ملے گا، برا خیال بھی دل میں آتا ہے اس وقت اس کو گناہ ملے گا، او تعمل به کہ میں اس کے بارے میں عمل کرتا ہوں تو پھر مجھے گناہ ملے گا، یا او تتکلم یا اس کے بارے میں کلام کرتا ہوں۔ جب بھی میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہے بڑے سے بڑا آیا ہے، بڑے سے بڑا میرے ذہن میں کوئی وسوسہ آیا ہے، کوئی اس طرح کی بات آئی ہے، میں اسی وقت اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکار دوں۔ جب میں تھتکاروں گا وہ ختم ہو جائے گی، جب میں اس کو بڑھاؤں گا پھر یہ بڑھے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے بہترین آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، آپ نے فرمایا اللہ تجھے قرآن کا علم مبارک کرے۔ وہ صحابی ہیں
جب عمر رضی اللہ کے پاس جاتے ہیں، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں ابی مجھے بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ایک پگڈنڈی ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ جھاڑیاں ہیں، اور میں نے اس سے بچ کے نکلنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کانٹے دار جھاڑی ہے جس سے میں نے بچ کے نکلنا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ ایک طرف وسوسہ ہے، دوسری طرف نفسانی خواہشات ہے، جو ان دونوں چیزوں سے بچ کے نکل گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، لوگ آتے ہیں، لوگ بڑے بڑے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، انزائٹی ڈپریشن کے 18 سال 20 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، کوئی بھی سکون نہیں ہوتا۔ کیسے سکون ہو سکتا ہے؟ جب میں دوائیاں تو کھا رہا ہوں، میں لازمی بات ہے انزائٹی ڈپریشن کا اس کا ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ جب میں دوائیاں کھاؤں گا، میں سکون کا ایڈکٹ، میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں اس میں، کبھی بھی اس میں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب مجھے بھی ایسی کوئی بات ہو، جب مجھے ایسے کوئی وسوسے آ رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ایسے میرے بھی کوئی معاملات ہو رہے ہیں، تو میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا کے گئے، فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفا، اللہ نے کوئی بیماری، کوئی مسئلہ ایسا اتارا ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، ہر چیز کا علاج بتایا۔ جب بھی میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو، سب سے پہلی بات ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمایا، جب تم نے اس کے بارے میں کہا تو پھول کے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اگر تم اس پہ اللہ کا نام لیتے تو اس نے مکھی کی طرح ہو جانا تھا۔ جب میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے، مجھے مایوس ہو رہا ہوں، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف دھتکاریں۔ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دل میں کوئی خیالات آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک سریع الایمان، محدثین فرماتے ہیں اب جیسے جس گھر میں کوئی مال ہو، دولت ہو، وہاں پہ چور آئے گا، شیطان بھی وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ایمان ہوگا۔ اس وجہ سے جب میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف دھتکارو۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ مجرب اور بہت ہی زبردست ہے، یہ ہر جس کو بتائی اللہ نے اس کے اوپر خیر کی۔ بہت عرصے سے لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن ان کی ہر چیز وہیں پہ کھڑے ہیں، وہی پریشانیاں، وہی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، اکیلے بیٹھ رہے ہیں، رونے کا دل کر رہا ہے، کوئی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، چڑچڑاپن ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے بڑے سے بڑے کسی انزائٹی کے مریض کو، ڈپریشن کے مریض کو، جتنے مرضی بڑے سے بڑے لوگ ہیں، جب انہیں یہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اور اس کے ساتھ اگر میرے دل میں کوئی ایسا وسوسہ آ رہا ہے جو دین کے بارے میں ہے، سب سے پہلے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں اس پہ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا، میں زبان سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اسی وقت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں بہترین علاج ہے وسوسوں کا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں میرے دل میں وسوسے آئیں۔ اسی طرح سورۃ الناس ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وہ سورہ ہے، یہ پڑھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے، صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور عام نمازوں میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی وضو کریں، پاؤں دھونے کے بعد ایک چلو پانی کا لے کے اپنے حسن پہ چھینٹا ماریں، اس سے انشاءاللہ کوئی بھی ایسا پاکی ناپاکی کے اوپر یہ انسان کو بڑے وسوسے دیتا ہے، بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ذہن میں ڈالتا ہے دیکھو تمہارا قطرہ نکل گیا، یہ اس کی دبر میں پھونک مارتا ہے، اس کے ذہن میں ڈالتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہاری ہوا خارج ہوگی۔ اسی لیے فرمایا جب تک تمہیں بو نہ آئے یا تم آواز نہ سنو، تم کبھی نماز نہ چھوڑو۔ اب کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے صرف اس وجہ سے کہ قطرے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ یہ چلو پانی کا لے کے آسن پہ چھینٹا مارنا شروع کریں، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ، جب یہ کریں گے خود دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کیا فرمایا جب وہ نماز میں یہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کان لہ خنزب، اس کا نام خنزب ہے، تم اسی وقت اعوذ باللہ من خنزب نماز میں پڑھو، پاکی ناپاکی میں تمہیں یہ وسوسہ آ رہا ہے، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف دھتکارو۔ اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ دعا پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے آمنت باللہ ورسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے
آمنت باللہ ورسلہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ انزائٹی والا، ڈپریشن والا اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے، اسی وقت اسے سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ میرے لیے، وہ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ جو بھی انزائٹی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نماز سے پہلے آتا ہے، وہ انسان کی گدی پہ گردن کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ جب بندہ اٹھتا ہے فرمایا دعا پڑھتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ حاجت کے لیے جاتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا شیطان منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، پھر اس کو میں انزائٹی میں لوں، پھر اس کو میں ڈپریشن میں لوں، پھر اس کو میں نیگیٹو تھاٹ کسی بھی چیز میں اس کو لوں، پھر میں معدے کی کوئی بیماری، میری پیٹ کی کوئی بیماری مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ڈپریشن کا مریض نماز فجر میں کوتاہی نہ کرے، انشاءاللہ تعالی وہ بالکل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اکثر لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے بتایا ہے نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ سے نماز شروع کریں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا اہتمام کریں، آخری 2 آیات کا نماز میں اہتمام کریں۔ جب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ خیر و برکت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔